من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. صدق اللہ. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم وسیع و وسیع ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہربان پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیوں، 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی ہم نے 9 آیات پڑھنی ہیں. گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سنائے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر یہ مشرک اپنے وعدے کو قائم رکھیں تو تم بھی ان کے وعدوں کو قائم رکھو. اگر وہ تم سے پناہ مانگیں تو انہیں پناہ بھی دے دو، اور وہ دین کو سیکھیں اور اس کے بعد پھر ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. لیکن خود ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ کسی معاملے کو، کسی قرابت رشتہ داری کو، نہ ہی کسی عہد کو لے کر آتے ہیں. ان کی منہ اور زبان تو بڑی راضی کرنے والی باتیں کرتی ہے، لیکن دل ان کے اس سے انکاری ہے. اور اصل میں یہ حقیقت حال کو جانے ہوئے ہیں
لیکن ہر درمی کی بنا پر انہوں نے خود سے جو ہے وہ خرید لی ہے دنیا اور اس کے معاملات کو، اور کتنا برا فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ آج کا سبق آیت نمبر 10 سے شروع ہوگا۔ آئیے دیکھیے ان آیات میں اللہ رب العزت نے کیا احکامات بتائیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یرقبون فی مؤمن، نہ قرابت داری کا خیال کریں کسی مومن کے حوالے سے، الا ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی ذمہ داری کا احساس، نہ کسی معاہدے کا احساس۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ اب یہی آیت سے ملتی جلتی آیت پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لا یرقبوا فیکم، یہاں فرمایا لا یرقبون فی مؤمن۔ باقی معاملہ تو تھا سو تھا، جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں مومن، ان کا بھی خیال نہیں کرتے۔ یہ ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے نمائندے سہیل بن عمر کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا جا رہا تھا، ابھی اسے تحریر میں لے کر نہیں آیا گیا تھا، اور یہ معاہدہ طے ہو رہا تھا کہ 10 سال کے لیے ہم معاہدہ کریں گے، اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو مدینہ سے مسلمان ہو کر مکہ جائے گا اسے واپس لوٹانا پڑے گا، جو مدینہ سے مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کریں گے، جو مکہ سے مدینہ آئے گا اسے واپس کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی سخت شرائط تھی۔ ابھی بات زبانی کلامی ہو رہی تھی اور اس کے بعد پھر تحریری معاہدہ کر دیا جانا۔ ہمیشہ سے جب بات طے ہو رہی ہو، اس وقت کوئی واقعہ ہو جائے، اسے ایکسیپٹ قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت سے پہلے اگر تحریری معاملہ ہو گیا ہو تو پھر اس پہ کوئی جو ہے معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں ایسا معاملہ ہوا کہ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ سہیل ابن عمر کا سگا بیٹا، ان کا نام حضرت ابو جندل تھا اور وہ ایمان لے آئے تھے، انہیں سہیل بن عمر نے اپنے گھر کے اندر قید کر رکھا تھا، زنجیروں میں جکڑ رکھا۔ ان حالات میں ابھی بات چیت چل رہی تھی، ابھی معاہدہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا تھا، نہ ابھی تحریر میں لے کر آیا گیا تھا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بیڑیوں کو توڑ کر اور بڑی مشکل سے نکل کر اور جان کو بچا کر کفار مکہ سے وہاں پہنچے، اور ابھی ان کی بیڑیاں کچھ لگی ہوئی تھیں، زنجیریں بندھی تھیں۔ انہوں نے آ کر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرا دیا اور پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم، مجھ پر رحم کیجیے۔ ابھی یہ بات اللہ کے رسول کچھ کرتے اور آپ کا ارادہ بھی تھا کہ آپ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو لے لیں، لیکن سہیل بن عمر نے کہا جناب آپ سے معاہدہ ہو رہا ہے، اس لیے ابو جندل کو آپ نہیں لے جا سکتے، ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ مکہ سے جو مدینے آئے گا اسے جو ہے واپس کر دیا جائے۔ اب یہ چونکہ آیا ہے اسے واپس کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو معاہدہ تحریری شکل میں نہیں آیا ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ اگر یہ بات آپ تسلیم نہیں کریں گے ہم کوئی معاہدہ آپ سے نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر اٹھنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ہم اس معاہدے کی پابندی کریں گے۔ اور ابو جندل سے فرمایا کہ ابو جندل صبر کیجیے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ سہیل بن عمر اسی وقت اٹھا اور اپنے بیٹے ابو جندل کو مارتا ہوا وہاں سے لے کر نکل گیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جن کافروں سے معاہدے تم لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ تم اچھی امیدیں وابستہ کر رہے ہو، بعض لوگ سنو، لا یرقبون فی مؤمن، انہوں نے تو اپنے قریبی رشتہ دار جو مومن تھے ان کا بھی لحاظ نہیں رکھا، الا ولا ذمہ، نہ کبھی کسی معاہدے کی پابندی کی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی تو لوگ ہیں جو حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فَإِخْوَانُكُمْ، پس پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم تفصیلاً آیات کو بیان کر رہے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ جاننے والے لوگ جان لیں۔ اب دیکھیے اس رشتہ داری کے حوالے سے میں نے سہیل بن عمر کا تذکرہ کیا،
اور پھر فوراً یہ آیت آ گئی فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں یعنی وہ کافر معافی مانگ لیں اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ کمال دیکھیے آیات 10 اور 11 آپس میں جڑی ہیں، لیکن یہ جڑی کیسی زبردست ہیں کہ ماضی تو یہ حال تو یہ تھا جو صلح حدیبیہ کے حوالے سے، مستقبل کے اندر دیکھیے کیا زبردست رب کا نظام ہوا۔ یہی سہیل ابن عمر جو اس اہم موقع پر کفار کی طرف سے لکھنے کے لیے آیا تھا معاہدہ، اور اپنے بیٹے ابو جندل کو مارتا ہوا لے کر جا رہا تھا، پھر اس کے بعد یہ معاہدہ 6 ہجری میں ہوا، 7 اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ مکہ جب فتح ہوا سہیل بن عمر نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر نہ صرف مخلص ہو کے اسلام قبول کیا بلکہ جنگ کے محاذوں پر اپنے ایمان کا ثبوت بھی دیا۔ اور وہ مشہور و معروف واقعہ کہیں آپ نے سنا ہو یا جو علم اور تعلق سے تعلق رکھتے ہیں بچپن میں سنا ہوگا، میدان جنگ کے اندر 3 سپاہی شدید زخمی حالت میں تھے، ایک نے پانی مانگا، ایک صاحب پانی پلانے کے ان کی طرف بڑھے، اور پھر اس کے بعد ابھی پانی کو ہونٹوں سے لگایا ہی تھا اس زخمی نے، ایک اور آواز آئی عطش پیاس، انہوں نے فوراً اشارہ کیا جاؤ کہ پانی ان تک لے جاؤ، جب پانی وہاں تک لے جا کے انہوں نے ہونٹوں سے لگایا ہی تھا، تیسری آواز آئی عطش پیاس، انہوں نے ہونٹوں سے لگا پیالہ، کہا میرے اس بھائی تک پہنچاؤ، جب وہاں تک پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے، جب دوسرے تک پہنچے وہ شہید ہو گئے تھے، جب پہلے تک پہنچے وہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ بڑا مشہور و معروف اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے، کوئی وقت اور زمانہ تھا، ان واقعات سے ہمارے نصابی کتابیں جو تھیں مزین تھیں، اور پڑھنے والے بچے بھی ان باتوں کو اپنے دماغ میں شعور کے ساتھ اتارتے تھے، اور نئی نسل ہماری ادب اور احترام کے ساتھ، اخلاق اور کردار کے ساتھ مزین ہوا کرتی تھی۔ ایک جب سے ہم نے ایسے نصاب کو ترک کیا، عجیب و غریب نصاب لائے، ہمارے معاشرے سے علم کی اہمیت اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ ان 3 اشخاص میں سے ایک شخص سہیل ابن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے فرد تھے جنہوں نے پانی مانگا، اور جب پانی ان کے ہونٹوں تک لگایا گیا اور پھر قریب سے آواز آئی عطش پیاس، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں، پہلے ان تک پہنچاؤ، اور پھر یہ سہیل ابن عمر پیاسے ہی شہید ہو گئے۔ کیسے افراد کافر تھے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر واضح کہہ دیا، اس معاہدہ تحریری لکھ رہے تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور یہ لکھ رہے تھے یہ معاہدہ کفار کی طرف سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ سہیل بن عمر شخص وہ تھا جو کہہ رہا تھا رسول اللہ کا لفظ کاٹو، اگر ہم رسول اللہ مانتے ہوتے تو ہم معاہدہ کیوں کرتے؟ ہم معاہدہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے، اس لیے محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو رسول اللہ کا لفظ کاٹ نہیں سکتا ہوں۔ اس پر بڑی بحث و مباحثہ ہوا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لی اور خود رسول اللہ کا لفظ کاٹا، فرمایا جس طرح کفار کہتے ہیں محمد بن عبداللہ ہی لکھا جائے۔ اتنا سخت اور مشدد اپنے بیٹے کو مارتا ہوا وہاں سے نکلتا ہے اور رسول اللہ کا لفظ برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن جب ایمان کے سائے کے اندر یہ آتا ہے پھر یہ اپنی جان اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اور قرآن دوسرے جگہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بعض اہل ایمان ایسے ہیں جو اپنے اوپر دوسرے اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اور جان رب کے سپرد کرتے ہوئے۔ اسی سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات آیت کو سچ کر دکھایا۔ ایک ہی پیاری آیت فرمایا لا يرقبون فی مؤمن، کہ اپنے مومن بھائیوں کے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے بھی وہ کوئی قانون تسلیم نہیں کرتے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ تو پہلے باپ بیٹے سے شدید نفرت اور سختی کر رہا ہے، پھر باپ بھی اسلام کے سائے میں آ کر نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اپنے جان رب کے سپرد کر رہا ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں اسی ہی ہم تفصیلاً آیات کو بتاتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔ وَإِن نَكَثُوا، اور اگر پھر جائیں أَيْمَانَهُمْ، اپنے قسموں سے، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، معاہدہ کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور طعن کریں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا، بس قتل کرو، آئمۃ الکفر، ان
کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، یہ اس لیے کہ لا ایمان لہم، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، ان کی کوئی قسم نہیں ہے، لعلہم ینتہون، اور یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، شاید کہ اس بات سے یہ رک جائیں، جب ان کا قتل عام ہوگا بڑے بڑے سرداروں کا شاید یہ رک جائیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر جو اتر رہی تھی اسی دور کے لیے اتر رہی تھی، اس دور میں جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے ان کے بارے میں حکم دیا جا رہا تھا، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن موجود ہے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، آج بھی قرآن کا قانون ہے، کفار کے بڑے بڑے سردار قتل نہیں ہوں گے جو اس وقت دنیا کے عالمی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جب تک معاشروں کے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن نے بتایا اسی لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ رک جائیں، جب ان کے بڑے بڑے تھنک ٹینک اور سردار جو اسلام کے خلاف اور عالم اسلام کے خلاف جو ہے وہ اپنے فیصلوں کو اور اپنے معاملات کو جاری کیے ہوئے ہیں، تو پھر وہ اس سے رک سکتے ہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج، الا تقاتلون، تم کیوں نہیں لڑتے، قوما، ان لوگوں سے، نکثوا، جو پھر گئے، ایمانہم، اپنے قسموں سے، وہموا، انہوں نے ارادہ کیا، باخراج رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، وہم بدؤوکم اول مرہ، اور وہ پہلے ابتدا کرنے والے ہیں، پہلی مرتبہ، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ، پس اللہ، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ، کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن۔ اس آیت میں اللہ اہل ایمان کے جذبات کو بیدار کر رہے ہیں۔ اب یہ احکامات آج گئے تھے، 4 مہینے تک کی مہلت ہے، ابھی تک مشرکین موجود تھے، ایک احساس تھا کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر، جس کی وضاحت تو انہوں نے نہیں کی تھی صحابہ، لیکن ایک احساس تھا، یک جنبش قلم، ان کے قتل عام کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور ہم سے لڑنے لگ جائیں، اور پھر دوبارہ یہ پورا عرب کا خطہ جو امن کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے، کہ دوبارہ یہ قتل گاہ نہ بن جائے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت جانتے تھے، دلوں کو بھید فرمایا، الا تقاتلون، اس بارے میں کیوں پریشان ہو جو، کیوں نہیں تم ان کے لڑتے، نکثوا ایمانہم، انہوں بار بار پھرے ہیں ان معاہدوں سے جو معاہدے کر رہے تھے، اور سب سے بڑی بات وہموا باخراج رسول، تمہارے اس رسول کو، اس کو تھوک کو تم زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس رسول کو جس کا وضو کا پانی تم اپنے ہاتھوں جسموں پر مل لیتے ہو، اس کا خون جو نکلا ہوا وہ تم زمین پر گرنے نہیں دیتے ہو، اس نبی سے اتنی محبت کرتے ہو، اس نبی کو نکالنے والے یہی لوگ تھے، پہلی دفعہ یہی لوگوں نے اپنے تمام معاہدوں اور قانون کی وہ قانون شکنی کی تھی۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ حق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، بس یہ اللہ کا حق ہے اسے ڈرا جائے اگر تم مومن۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ، تم انہیں قتل کرو، یعذبہم اللہ، اللہ انہیں عذاب دینا چاہتے ہیں، بِأَیْدِیکم، تمہارے ہاتھوں، وَیُخْزِہِم، اور انہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، وَینصُرُکم، اور تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، علیہم، اس حوالے سے، وَیَشْفِی صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِین، تاکہ مومن قوموں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں، مومنوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ گویا کہ اللہ فرماتے ہیں کافروں کا قتل عام، ان کے ساتھ سختی اس لیے ہے کہ مومنوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ آج دیکھتے نہیں ہیں، اس وقت جو سو تھا معاملہ، آج دیکھیں کتنے بڑا قتل عام فلسطین میں، کشمیر میں، غزہ میں، اور برما میں، اراکان میں، الجزائر میں، سارے ہی دشمن، کہیں بدھ مت دشمن ہے، کہیں عیسائیت دشمن ہے، کہیں یہودیت دشمن ہے، کہیں ہندو مت دشمن ہے، یہ سارے مذاہب آج اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور کوئی ایسا راستہ نکل آئے جس سے بڑے بڑے سرداروں کو لگام مل جائے کہ آپ اور ہمارے عام مسلمانوں کے دل ٹھنڈے نہیں ہوں۔ اللہ نے یہی بات فرمائی کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وَیَشْفِی صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِین، جس سے مومن لوگوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، وَیُذْہِبْ غَیظَ قُلُوبِہِم، اور مومنوں کے دلوں کا غیظ و غضب دور ہو جائے گا، وَیَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن یَشَاءُ، اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول کر لیں گے، وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکیم، اللہ جاننے اور حکمت والے ہیں۔ ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان تترکوا، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جبکہ ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں،
ولم یتخذوا من دون اللہ، اور نہیں بناتے اللہ کے علاوہ، ولا رسول ہی، اس کے رسول کے علاوہ، والمؤمنین، اور اہل ایمان کے علاوہ، ولیجتاً رازدار، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سارے معاملات سے باخبر ہے۔ اب یہاں اہل ایمان کو بتایا گیا ہم حسبتم، اور ہم حسبتم کے الفاظ قرآن مجید مختلف جگہ پر آئے، تمہارا کیا خیال ہے؟ سورۃ بقرہ میں ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے بھاگتے دوڑتے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے آزمایا ہی نہیں۔ یہاں فرمایا حسبتم، کیا تمہارا گمان خیال یہ ہے کہ ان تترکوا، تم ایسے ہی چھوڑ دی جاؤ گے؟ ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں کہ جاہدوا منکم، تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں؟ یاد رکھیے جہاد بڑا وسیع لفظ ہے، ایک جہاد لفظ اس قرآن نے استعمال کیا ہے، ایک قتال لفظ استعمال کیا ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں، دونوں کے معنی مفہوم بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ جہاد کا مطلب جد و جہد ہے، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، اللہ کے احکامات کو غالب کرنے کی جد و جہد، چاہے وہ زبان سے ہو، قلم سے ہو، تحریر سے ہو، یا جدید سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، اس کو جہد کا لفظ، جد و جہد کا لفظ کیا ہے۔ یہی جد و جہد جب اپنے پیک پر پہنچ جاتی ہے، جب ایک امت اور افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں حق کے اوپر، اور باطل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور باطل کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتا سوائے لڑنے کے، اب جو معاملہ ہوگا اس کو قرآن نے قتال کہا ہے۔ جب کوئی اور راستہ نہیں رہے گا، دشمن سے لڑنا پڑے گا ہتھیاروں کے ساتھ، اس کو قرآن نے قتال کہا ہے۔ یہاں کہا ابھی تو جانا ہی نہیں، ابھی تمہارا کیا خیال ہے تترکوا، تم چھوڑ دی جاؤ گے؟ لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں ہے تم میں سے جد و جہد کرنے والے کون ہیں، اللہ کے دین کے غالب کرنے والے کون ہیں۔ دوسری بات فرمائی ولم یتخذوا من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور رسول کے سوا اور مومنوں کے سوا ولیجتاً کسی کو رازدار نہیں بناتے۔ آج سب سے بڑا معاملہ بھی یہی ہے ہمارا اس امت مسلمہ کا، رازداری۔ ہم ان لوگوں سے برتتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، جب ان سے رازداری جو ہے ہم ان کے سامنے راز کھولیں گے، یہ ہمیں گیلے جوتے بھگو بھگو کر ہمیں ماریں گے۔ یہاں قرآن نے واضح کر دیا کہ دوست تمہارے اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان ہی جن کو تم رازدار بنا سکتے ہو۔ جب تک اہل ایمان نے اس رازداری کے قانون کو قائم رکھا، دنیا میں غالب رہی۔ جب اس رازداری کے قانون کو توڑ دیا، آج دیکھ لیجئے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ رازداری کے قانون کو جب جس نے توڑا ہے، اگر سوشل میڈیا پر میں پڑھ رہا تھا، جو ہے ایک ہندوستان کے علاقے کے بارے میں پرانی سی جو ہے ایک محل تھا، دکھا رہے تھے، یہ جو ہے منافق اور غدار ڈیوٹی ہے۔ منافق اور غدار کیسے کہ یہ تاریخ کے اندر سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی تھی میر جعفر نے، اس کا گھر تھا۔ سراج الدولہ اگر وہ انگریز کے خلاف غداری نہ کرتا ہے میر جعفر، کبھی بھی انگریز اس ہندوستان کے اندر قدم نہیں جما سکتا تھا۔ یہ آخری دیوار تھی سراج الدولہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ جہاد سے سرشار، اور 30,000 کا لشکر تھا تاریخ بتاتی ہے، اور اس کے مقابلے 4 یا 6,000 کا لشکر انگریز کا تھا۔ انگریز کو کہیں سے بھی جیتنے کے چانس نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس موقع پر میر جعفر نے ایسی غداری کی، اور غداری بھی انگریز نے سیانے نے قرآن سر پہ رکھ کر کروائی، اور میر جعفر ایسا بولا تھا، قرآن سر پہ رکھ کر مان گیا، جی ٹھیک ہے میں تمہارے ہر حکم کو مانوں گا، لیکن ساتھ ہی میر جعفر نے کہا تمہاری ساری شرطیں مجھے منظور ہیں۔ انگریز سے کہا ایک شرط میری مان لو، وہ شرط یہ ہے کہ ایک لاش جو ہے اس کی ذلیل کرنا ہے پورے اس علاقے کے اندر، اس پورے بنگال کے اندر۔ ان کا انگریز نے کہا ہم کریں گے، اور پھر ایسا ہوا بارود کی جگہ سرسوں کے بیج بھر دیے ان ظالم اور غداروں نے توپ کے اندر، گولوں کے اندر، اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لشکر سراج الدولہ کا اور اس کے مٹھی بھر افراد اپنی جانوں کے نذرانے میدان کارزار میں دے بیٹھے، اور میر جعفر کو جو ہے بظاہر تو بڑا عروج ملا، اس کے بعد سے تخت اس کے حوالے کر دیا گیا، اور جس لاش کا تذکرہ کیا تھا وہ سراج الدولہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش تھی۔ انگریز نے اس وعدے کو پورا کیا، اور اس کو گدھے اور گھوڑوں پر بٹھا کر لاش کو لے کر پورے بنگال کے اندر گھمایا، اور میر جعفر کی بات کو پورا کیا۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ میر جعفر مر گیا،
اس کی نسلیں پتہ نہیں کہاں مری کھپی، آج بھی اس کی رہائش گاہ موجود ہے، اسے غدار ڈیوڑی یا غدار محل کہا جاتا ہے، آج بھی اس کا نام غداری کے ساتھ چنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اپنے راست دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے پھر اللہ اس پر ذلتوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ تو تاریخ کا ایک واقعہ، کئی واقعات تاریخ میں اس لحاظ سے بھرے پڑے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ نے کہا اللہ خوب باخبر ہے جو کوئی تم کر رہے ہو۔ یہ نہ سوچو کہ دنیا چند روز دن کی زندگی کے حوالے سے ہم وسائل اکٹھا کر لیں گے، یہ کر لیں گے، کہ اللہ باخبر ہے جو کوئی تم کر رہے ہو، اس کی ایک پائی کا تمہیں واپس لوٹا دے گا، اسی انداز سے اس انداز سے تم نے غداریاں کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو اپنی کتاب کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا